بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے اور نماز کے فرائض اور واجبات کا تذکرہ ہوا۔ آج انشاءاللہ نماز کی جو سنتیں ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ سنت عمل آپ سمجھتے ہیں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول رہا ہو اور آپ نے جس طریقے کا اہتمام فرمایا ہو، وہ عمل اس امت کے لیے سنت بن جاتا ہے۔ اور جس طرح ایک مسلمان فرض کا، واجب کا اہتمام کرتا ہے، اس کو ضروری سمجھتا ہے، ہمیں ان مبارک سنتوں کا اہتمام کرنا بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ خدا نخواستہ بعض دفعہ انسان کہتا ہے بھئی سنت تھا چھوڑ دیا، یا سنت ہی تو تھا، بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اس لیے کہ سنت تو باعث برکت عمل ہے، اور ایک سنت میں اللہ پاک نے اتنی طاقت اور برکت رکھی ہے کہ شاید یہ دنیا کے سارے اسباب جمع ہو جائیں تو اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پتہ نہیں کون سی سنت ہم اخلاص کے ساتھ کر لیں اور وہ مشابہت اختیار کر لے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک کے ہاں وہ طریقہ باعث نجات اور مغفرت بن جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، آج یہ کمزوری دن بدن ہمارے اندر بڑھ رہی ہے کہ ہم بہت سارے اعمال کو، طریقوں کو اس وجہ سے ترک کر دیتے ہیں یا ہلکا لے لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھئی یہ سنت ہے۔ تو دوران نماز کی بعض سنتیں ہیں جس کا ایک مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے، ان کا انشاءاللہ آج تذکرہ ہے۔ پہلی سنت فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، مرد کے لیے کانوں تک اور عورتوں کے لیے کندھوں تک۔ تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا فرض ہے نا، پہلا فرض۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یہ تکبیر تحریمہ ہے، تو تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو جو اٹھانا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ کسی کو کوئی عذر ہے، وہ کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہاتھوں کا اٹھانا اور تکبیر تحریمہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے اب جیسے ہم آج کل نماز پڑھتے آئے اللہ اکبر اور پھر ہاتھ بعد میں اٹھا کے ایسے کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہاتھ پہلے باندھ دیے پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، دونوں طریقے غلط ہیں۔ تو انسان جیسے کسی کام کے لیے تیار ہوتا ہے پہلے، اب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا چکے ہوں، اور مرد کے ہاتھ کم سے کم اس کے انگوٹھے کس کے برابر آ جائے؟ کان کی لو کے برابر آ جائے۔ اہتمام کوشش یہ ہو کہ اس کے برابر ہو، سیدھا ہے۔ دوسری بات، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھے گا، عورتیں سینے کے اوپر باندھے گی، یہ بھی طریقہ ہے۔ تو مرد حضرات ہاتھ لے جائیں گے تو ناف کے نیچے یہاں باندھ دیں گے۔ ہمارے ہاں فقہ حنفی میں سنت طریقہ جو احادیث سے ثابت ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقہ حنفی نے خود سنتیں بنائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق ہے احادیث پر، اس کے مطابق سنت طریقہ یہ ہے کہ مرد جب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے تو وہ باندھے گا کہاں پر؟ ناف، ناف سے اوپر نہ آئے، ناف کے نیچے ہو، اور بعض فقہا نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ تو ناف کے اوپر، یعنی ناف کے اوپر، ناف سے اوپر نہیں، ناف کے اوپر آئے یا ناف کے نیچے ہو، یہ سب سے افضل۔ اور مستورات سینے کے اوپر باندھ دے گی ہاتھوں۔
اسی طریقے سے مرد اس طریقے سے ہاتھ باندھے کہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر رکھ لے اور دائیں انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں کلائی کو پکڑ لے اور 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھا دے. یہ الٹا ہاتھ ہے نا دوستو، یہ پہلے جائے گا، یہ ناف کے نیچے ہوگا اس طرح. سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھنا ہے، اسی طرح ہے نا. الٹا ہاتھ پیٹ پر ہوگا، سیدھا ہاتھ اس کے اوپر ہوگا. اور سیدھے ہاتھ کو رکھنے کی کیفیت یہ ہو کہ یہ 3 انگلیاں ہم نے یہاں پر بچھانی، اور ان 2 انگلیوں سے جو انگوٹھا ہے اور جو چھوٹی انگلی ہے چھنگلی ہے، اس سے ہم نے اس کلائی کو جیسے انسان کوئی چیز پکڑتا ہے موڑ کر کے، اس طرح پکڑ کے 3 انگلیاں اوپر بچھا دیں گے اس کے اوپر ایسے، اور خوب مضبوطی کے ساتھ ہاتھ کو پکڑا ہوا. تو یہ بھی سنت طریقہ ہے. اب اس میں بھی بہرحال ہم تو چونکہ غفلت والی نمازیں، کسی کا ہاتھ ایسے لٹکا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ نکلا ہوا ہے، کسی نے جیسے پکڑا ہوا ہے جیسے تیسے، تو 20 سال کا نوجوان بھی اس طرح کر رہا ہے اور 30 سال کے نوجوان بھی اس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آدمی کو عذر ہے، بڑھاپا ہے، ضعف ہے، اب ہاتھوں میں وہ ہمت نہیں ہے تو اس کو تو عذر ہے. لیکن جو سب کچھ دنیا کے کام ہو رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد نماز میں کھڑے ہو گئے تو بس ہاتھ پیر لٹکے ہوئے ہیں، پھر جیسے 100 سال کے مریض نماز پڑھ. یہ نامناسب ہے دوست. آج نماز کو سیکھنے کی اور سیکھ کر اس کے مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم باقاعدہ نماز کو سیکھیں کہ میرا قیام کیسے ہو، میں نے ہاتھ کہاں رکھنے، کیسے پڑھنا ہے. جبھی جا کر یہ ہمارا جو وساوس کا مسئلہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، طرح طرح کے خیالات، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی دوست جب انسان اہتمام سے نماز پڑھے گا. تو اس لیے مرد اس کا اہتمام کرے گا کہ وہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا، اور پکڑے گا بھی اس کیفیت کے ساتھ کہ 3 انگلیاں اوپر ہو، باقی 2 انگلیوں سے کلائی کو پکڑ لے گا. البتہ مستورات کی جو نماز کا طریقہ ہے تو وہ صرف ہاتھوں کو رکھیں گی، اس لیے کہ ان کی نماز میں جتنا زیادہ سے زیادہ ستر اور حجاب ہوگا وہ زیادہ مستحب اور پسندیدہ ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو. منفرد کس کو کہتے ہیں؟ جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے. امام، مقتدی، منفرد، تینوں میں سے کوئی بھی ہو، جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو آمین آہستہ سے کہنا. اب فجر، مغرب اور عشاء 3 نمازوں میں قرات ہوتی ہے جہری. جہری کا مطلب آواز سے آتی ہے نا ہمیں کہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے آواز آ رہی. تو جہری قرات میں تو آواز آ گئی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کیا پڑھیں گے؟ آمین آمین یہ پڑھیں گے. لیکن یہ آمین بہت زیادہ زوردار آواز سے نہیں. اس میں بھی ہمارے فقہ حنفی میں تحقیق حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ہر ساتھی معتدل آواز میں، معتدل. لیکن چونکہ مجمع ہوتا ہے، اب مجمع کے اندر اگر 200 بندے مناسب آواز سے بھی آمین کہیں گے تو ایک کیفیت سی تو ضرور بن جائے گی اس میں. اس لیے جو حدیث پاک میں ہے اور جس پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے حرمین میں، حرمین جب جاتے ہیں اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو دیکھیں وہاں کے امام صاحب جب ولا الضالین کہتے ہیں تو آمین کیسے ہوتی؟ وہاں تو ہر انسان کا دل کرتا ہے میں بھی زور سے پڑھوں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ یہ حضرات ان کے پیروکار ہیں مسائل میں، انہوں نے اس حدیث کو لیا جس میں ہے کہ صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ولا الضالین پڑھی اور میں نے سنا کہ آمین سے پوری مسجد نبوی گویا کہ گونج رہی تھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، چونکہ علمی اختلاف ہوتا ہے کہ چونکہ مسجد نبوی اس وقت بالکل محدود تھی، مجمع بڑھنے لگ گیا تھا، اور آپ دیکھیں مسجد جتنی چھوٹی ہو، بند ہو، مجمع زیادہ ہو، تو اگر 100 آدمی آمین کہیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے زور سے کہی. خیر مقصد یہ افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی بھی وہ بات نہیں ہے.
لیکن ہمارے نزدیک سنت یہ ہے کہ چاہے امام ہے، چاہے مقتدی ہے، چاہے اکیلے نماز پڑھنے والا ہے، یہ آمین کو بہت زیادہ زور سے نہ پڑھے بلکہ آہستہ آواز کے ساتھ پڑھے۔ اسی طریقے سے مرد جب رکوع میں جائیں گے، رکوع میں، تو رکوع نام ہی کمر کے جھکانے کا ہے، یہ تو فرض ہے، آپ نے سن لیا۔ اگر کسی نے رکوع میں کمر نہیں جھکائی بلکہ ہلکا سا ٹک کیا اور پھر اٹھ گیا، تو ابھی مسئلہ گزرا پچھلی مجلس میں کہ اس کا رکوع ادا ہی نہیں ہوا ہے نا، صرف سر تھوڑا سا نیچے کیا پھر اٹھا پھر چلا گیا، جیسے بعض بچے کرتے ہیں، تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو کمر تو جھکائے گا، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ کمر کو اتنا جھکائے کہ کمر، سر اور جو کمر سے نچلا حصہ یہ سب ایک لیول کے اندر بالکل سیدھے ہو کر آ جائے۔ تو کمر کو بالکل جھول میں رکھنا یا ڈھیلا ڈھالا رکھنا، اور یہ کب ممکن ہوگا کہ جب ہم دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو کمر اور سر یہ ایک سیدھ اور ایک لیول میں ہونی چاہیے۔ انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، آپ گھر جائیں کسی کو دکھائیں بھئی میری کمر اور سر ایک سیدھ میں آ رہی ہے، سیدھا ہے، ایسا تو نہیں کہ سر نیچے جا رہا ہے یا سر اوپر آ رہا ہے یا اونٹ کی طرح کوہان اٹھا ہوا ہے، یہ سب خلاف سنت ہے۔ تو اس لیے انسان کمر کو بالکل سیدھا رکھے گا۔ ہاں اگر کسی کو عذر ہے، درد ہے، چوٹ ہے، تکلیف ہے، وہ عذر کی صورت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے رکوع میں مردوں کے لیے سنت ہے کہ دونوں ہاتھ اپنے پہلو سے بالکل جدا رکھیں گے، فاصلہ رکھیں گے، یہ بھی سنت ہے، جبکہ مستورات جتنا سمٹ کے پڑیں گی اتنا زیادہ ان کے لیے افضل ہے۔ مرد جو ہے وہ ہاتھوں کو پہلو سے جدا کر کے رکھیں گے۔ اسی طریقے سے قومے میں، قومہ یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ، جب امام یہ کہہ دے گا تو مقتدی کے لیے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، تینوں الفاظ حدیث سے ثابت ہیں۔ تو مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا، سمع اللہ لمن حمیدہ یہ مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے دوستو، یہ امام کا وظیفہ ہے، لہذا مقتدی صرف یہ پڑھے گا۔ البتہ امام، بعض فقہا کہتے ہیں کہ امام کو دونوں پڑھنے چاہیے، اور بعض کہتے ہیں امام صرف سمع اللہ لمن حمیدہ کا ہے، ربنا لک الحمد مقتدیوں کا وظیفہ ہے۔ لیکن جو بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، اکیلے، جیسے آپ نے ابھی سنت پڑھی، وتر پڑھی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دونوں پڑھے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اس کے لیے دونوں پڑھنا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ کہہ کر پھر وہ سجدے کے اندر چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب سجدے میں پہنچے تو مردوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے پیٹ کو رانوں سے اور کوہنیوں کو اپنے پہلو سے علیحدہ رکھنا اور بازو کو زمین سے اٹھا کر رکھنا، یعنی بالکل جسم کا ہر عضو وہ جدا جدا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل پیٹ سے ران چپکے ہوئے ہیں اور ہاتھ زمین پہ ایسے رکھے ہوئے ہیں، نہیں، یہ مستورات کے لیے کہ وہ جسم کو سجدے میں بالکل سمیٹ دے گی چپک کر زمین کے ساتھ۔ مرد حضرات ایسا نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہر عضو کو الگ جدا کر کے رکھیں گے۔ اسی طریقے سے قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، جو نماز 2 رکعت سے زیادہ والی ہے، یعنی مغرب ہے، عشاء ہے، عصر ہے اور ظہر ہے، اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں نا، 2 رکعت کے بعد اور پھر یا تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں 2 قاعدے ہوتے ہیں۔ دونوں قاعدوں کے اندر، یا جو نماز ایک قاعدے والی ہو اس میں بھی مرد حضرات کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹے پیر کو تو وہ بچھا دیں گے، الٹا پیر بچھ جائے گا، اور سیدھے پیر کو کھڑا رکھیں گے اس طرح، سیدھا پیر بچھائیں گے نہیں، سیدھا پیر کیا ہوگا؟ ایسے کھڑا ہوگا، اور انگلیاں اس کی بالکل مڑی بھی ہونی چاہیے، انسان جہاں تک موڑ سکتا ہے ان انگلیوں کو قبلہ رخ موڑ دے، سیدھے پیر کی انگلیوں کو۔ اگر کسی کو عذر ہے، تکلیف ہے، پیروں میں درد ہے، تو وہ تو جس کیفیت کے ساتھ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقی جس کو صحت ہے، تندرستی ہے، تو وہ قاعدے کے اندر الٹے پیر کو بچھا کے اس پر بیٹھا ہوا ہوگا،
اور سیدھا پیر جو ہوگا وہ کھڑا ہوا ہوگا، انگلیوں کو اچھے طریقے سے دبا دے۔ اسی طریقے سے اگر امام کی اقتداء میں نماز ہو رہی، یعنی فرض نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ حضرات نے عشاء پڑھی، امام جب سلام پھیرے گا، دیکھیں یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ سلام پھیرنے میں ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی دعا، سلامتی اور رحمت کی دعا دی جا رہی۔ تو امام جب سلام پھیرے گا، سیدھے ہاتھ کی طرف پھیرے گا، تو سنت ہے کہ دل میں، زبان سے نہیں، دل میں امام کیا کرے گا؟ اپنے دائیں طرف پیچھے تمام مقتدیوں کی اور فرشتوں کی نیت کر لے گا، ٹھیک ہے؟ اس دعا کے لیے ان کی نیت کرے گا دل میں، اور بائیں طرف جب سلام پھیرے گا تو بائیں طرف کے مقتدیوں کے اور فرشتوں کی نیت کر لے گا، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے مقتدی حضرات بیٹھے ہوں گے وہ بھی سلام پھیریں گے، جب وہ یہ کلمات کہیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں نمازیوں کی نیت کریں، اور اگر بالفرض وہ اس کیفیت کے ساتھ صف میں کھڑے ہوئے ہیں کہ امام صاحب ان کے دائیں طرف آ رہے ہیں، جیسے اس وقت جو ساتھی میرے اس طرف بیٹھے ہوئے ہے نا، یہ جب سلام پھیریں گے تو امام ان کے سیدھے کندھے کی طرف آ رہا ہے نا، تو وہ اس طرف سلام پھیرتے ہوئے امام کی نیت بھی کریں، اور مقتدیوں کی نیت بھی کریں، فرشتوں کی نیت بھی کریں، اور الٹی طرف جب سلام پھیریں گے تو الٹے طرف کے ساتھیوں کی، فرشتوں کی، اور اگر امام الٹے ہاتھ پہ پڑھ رہے ہیں تو ان کی بھی نیت کر لیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ یہ صرف نیت ہے، دل کے اندر ہے دوستو، ٹینشن نہیں لینی کہ کوئی نیا مسئلہ سامنے آ گیا۔ یہ سلامتی اور دعا کی ایک نیت ہے کہ ان کو ہم دعا کے اندر شامل کر لیں۔ اچھا، اب اگر ایک مقتدی بالکل امام کی سیدھ میں، جیسے مؤذن صاحب بالکل پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جو مؤذن صاحب کے پیچھے وہ بھی بالکل امام کی سیدھ میں، یہ امام کی نیت کون سے سلام میں کرے گا؟ اس لیے کہ یہ تو امام نہ ان کے دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، بالکل سیدھ میں، تو یہ کس میں نیت کریں گے؟ جی دونوں میں نیت کریں گے۔ دیکھیے ابھی کوئز پروگرام ہوتا تو اس ساتھی کو انعام ملتا، دونوں میں نیت کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ ہے یہ بھی، بعض دفعہ موسم کی وجہ سے یا بخار وغیرہ کی وجہ سے ہم چادر وغیرہ پہن لیتے ہیں۔ سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا فجر میں ساتھی آتے ہیں، شال وغیرہ چادر اوڑھ کے آ جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، اوڑھ سکتے ہیں نماز کے اندر، لیکن جب تکبیر تحریمہ کریں گے، تکبیر تحریمہ اور سے سنیں، نماز شروع کریں گے اللہ اکبر، اندر چادر سے کرنا، اندر چادر میں خلاف سنت ہے، لہذا نماز شروع کرتے ہوئے ضروری سے مراد سنت ہے، کوئی نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن سنت مؤکدہ ہے کہ مقتدی کو چاہیے کہ نماز چادر سے ہاتھ نکال کے اللہ اکبر کہہ کے پھر اندر لے جائے، پھر مسئلہ نہیں، پھر چادر کے اندر بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی عذر نہیں، لیکن اس اٹھانے کی حالت کو اندر سے نہ کریں۔ لیکن اگر ایک شخص اتنا بیمار ہے یا اتنی سردی کی شدت ہے کہ جو اس سے قابل برداشت نہیں ہے، تو ایسے مقتدی کے لیے فقہاء نے گنجائش لکھی ہے کہ وہ اگر چادر کے اندر ہی کرنا چاہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ اور سنت یہ ہے، جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کے ہر رکن میں وہ بلا تاخیر امام کے ساتھ جڑا رہے، بلا تاخیر امام کی اتباع کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب قیام کر رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، اب رکوع میں گئے نا، بعض ایسے بزرگ اللہ والے ہوتے ہیں جو بالکل آہستہ آہستہ جاتے ہیں، چلو بھائی رکوع میں چلے گئے، اب رکوع سے امام صاحب قومے میں آئے، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ اپنی تسبیحات پورے کر رہے ہیں،
کہ جی میں تو 7 دفعہ پڑھتا ہوں یا میں تو 11 دفعہ پڑھتا ہوں، میں تو وہ عدد پورا کروں گا۔ دیکھیں مسئلہ سمجھ لیں، اس میں ایک انسان کا ذوق ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، اور ایک اتباع سنت اور شریعت ہے۔ اقتداء امام کے اندر سنت یہ ہے، سنت بھی سنت مؤکدہ یہ ہے کہ مقتدی امام کی اتباع بلا تاخیر کرے گا، چاہے اس نے اپنی تسبیحات کا مسنون عدد پورا نہیں کیا ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اس کی عادت ہے کہ یہ 5 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، لیکن ابھی اس نے 3 دفعہ پڑھا تھا کہ امام نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو کیا کرے؟ وہ عدد پورا کرے یا اوپر آ جائے؟ اوپر آ جائے۔ یہ افضل ہے، یہ سنت ہے اس کے لیے۔ یہ اگر روکے گا خلاف سنت عمل کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر 3 کا عدد بھی پورا نہیں ہوا، 3 کا عدد، اور امام اٹھ جائے، تو چونکہ 3 کے عدد کو پورا کرنا ایک سنت ہے اور امام کی بلا تاخیر اتباع سنت مؤکدہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہیں سے امام کے ساتھ کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے۔ بات سمجھ گئے؟ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، بعض ساتھیوں کو شاید اس مسئلے کا ادراک نہیں ہوتا، وہ بالکل ڈھیلے 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 چل رہے ہوتے ہیں کہ امام اگلے رکن میں چلا جاتا ہے، یہ اپنی تسبیحات پورے کر کے پھر آ کے شامل، جب ابھی شامل ہوئے تو امام اگلے رکن میں چلا گیا، یہ پھر اس کے پیچھے بالکل ایسے آہستہ آہستہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے، سوائے ایک جگہ کے، سوائے ایک جگہ کے، وہ بھی سن لے دوست۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ قاعدے کے اندر التحیات ہے۔ اب مثال کے طور پہ قاعدہ اولا ہے، جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز میں، اس میں قاعدہ اولا میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہاں تک جاتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھ جاتے ہیں نا۔ یہ جو مقدار ہے نا دوستو، بات کو سمجھیں، التحیات کی اتنی مقدار کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر مقتدی نے التحیات پڑھنا شروع کی اور ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ امام صاحب تیسری رکعت کے اندر چلے گئے، تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا کرے؟ یہ جلدی جلدی پورا کرے اس کو۔ اس میں بھی یہ نہیں کہ تاخیر سے سلو مخارج اور صفات کے ساتھ چل رہا ہے، نہیں، جلد از جلد اس کو پورا کر کے امام کے ساتھ شامل، اس کو چھوڑے نہیں، وہ اس کے ذمے کا واجب ہے۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ اس کو پورا کرے گا یہاں پر۔ اسی طریقے سے قاعدہ اخیرہ میں آ جائے، آخری قاعدہ جو نماز کا ہوتا ہے، اس میں التحیات سے شروع ہوتا ہے، پھر اشہد ہوتا ہے، پھر درود شریف ہوتا ہے، درود شریف کے بعد پھر کوئی دعا ہوتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی، یا ربنا آتنا فی الدنیا، جو بھی مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں دوستوں۔ لیکن وہاں بھی واجب مقدار کہاں پہ ختم ہو جائے گی؟ عبدہ ورسولہ پر واجب مقدار ختم ہے دوستوں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا اور کوئی دعا پڑھنا یہ سنت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا اگر قاعدہ اخیرہ میں کوئی امام کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس نے ورسولہ تک پڑھ لیا اور ابھی درود شریف چل رہا تھا کہ امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، تو یہ کیا کریں؟ سلام پھیر دے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا تھا اور ابھی عبدہ ورسولہ پہ نہیں پہنچا اور امام صاحب زیادہ ہی فاسٹ تھے، انہوں نے سلام پھیر دیا، تو یہ کیا کرے؟ یہ جلد از جلد پورا کرے، عبدہ ورسولہ تک پہنچائے، اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ سلام پھیر دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ نماز سے متعلق کچھ سنتیں تھیں، اور ہمیں ہر موقع کی سنتیں سیکھنی چاہیے، وضو سے لے کر کے زندگی کے ہر کام کے اندر مسنون طریقہ، سنت طریقہ، اور اس کے بعد مسنون دعائیں ہمارے پاس ہو۔ دیکھیں نا، یہ چیزیں عمل کے اندر آئے، ایک زندگی کی خوبصورتی الگ ہو جائے گی دوست۔
تو ہمت نہیں ہارنی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے وہ پتہ نہیں کیسے یاد ہوگی اور ہم کیسے اس کو یاد کریں گے. ہمت ارادہ اور نیت کریں کہ ہر عمل سنت طریقے پر میری زندگی کا ہو. تو کون کون نیت کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ہمارے ایک عزیز رشتہ دار مولانا حسین احمد صاحب کا انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.